السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ایکسپیڈائٹنگ لٹیگیشن۔ ایکسپیڈائٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ایکسلریٹ کرنا، سپیڈ اپ کرنا۔ لٹیگیشن ہوتا ہے لیگل ایکشن کو، لیگل پروسیڈنگز کو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ بیک لاگ ہے کیسز کا، اور اسپیشلی جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ کیسز ہیں اس میں تقریباً لائف ٹائم لگ جاتا ہے لٹیگینٹس کا، ایسے پرسنز کا جو کہ انوالو ہوتے ہیں لا سیوٹ میں۔ اسی سلسلے میں پارلیمانی کمیٹی نے امینڈمنٹ کی ہے کوڈ آف سول پروسیجرز میں، اور اب ان کیسز کا فیصلہ ود ان اے ایئر دینا ہوگا۔ اس بارے میں جو تمام فیکٹس ہیں وہ ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ اس کے علاوہ جینڈر رائٹ سے متعلق بھی کچھ چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں دیکھیں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا الیکٹرک موٹر وہیکلز۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اناگوریٹ کیا ہے پاکستان کی فرسٹ الیکٹرک موٹر سائیکل کو، اور ان کا ایم کیا ہے لوور وہیکل امیشن کی جانب لے کے جانا اور اڈاپٹ کرنا الیکٹرک وہیکل کو ایز اے پارٹ آف الیکٹرک وہیکل پالیسی 2020-25 کو۔ لیکن الیکٹرک موٹر بائکس کے کیا ڈرا بیکس ہیں جس کی وجہ سے اس کو چائنا اور انڈیا میں اڈاپٹ نہیں کیا گیا، ان تمام وجوہات کو ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے او ڈی آئی وائٹ واش۔ ہم نے جیسا کہ دیکھا کہ انگلینڈ میں پاکستان کو او ڈی آئی سیریز میں بری طرح سے شکست ہوئی 3-0 سے، تو اس کی کیا وجوہات تھیں، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ ایڈیٹوریل، جس کا ٹائٹل ہے ایکسپیڈائٹنگ لٹیگیشن۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں کہ گرین کلر میں جو فگر اینڈ فیکٹس ہیں امپورٹنٹ، ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ جو یلو کلر ہے اس میں ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ بتا دیے گئے ہیں۔ ریڈ کلر میں پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کیا جائے گا، اور جو ایکوا کلر ہے اس میں ڈسکورس مارکر ہیں۔ کاؤنٹلیس لٹیگینٹس ان پاکستان۔ بہت سارے بے شمار ایسے پرسنز ہیں پاکستان میں جو کہ لا سوٹ میں انوالو ہوتے ہیں، کانٹیسٹرز ہوتے ہیں۔ ڈو ناٹ لیو، وہ زندہ نہیں رہتے، ٹو سی پراپرٹی ڈسپیوٹس ڈیسائیڈڈ، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ان کی پراپرٹی پہ جھگڑے چل رہے تھے ان کا فیصلہ آ جائے ان دیئر لائف ٹائمز، ان کی زندگی کے اندر۔ اکارڈنگ ٹو اے اسٹڈی، ایک اسٹڈی کے مطابق کنڈکٹیڈ اے فیو ایئرز اگو، جو کہ کچھ سال پہلے کنڈکٹ کی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے، اے پراپرٹی سیوٹ ٹیکس نیئرلی 30 ایئرس ٹو کنکلوڈ، ایک جو پراپرٹی کے اوپر سیوٹ کیا جاتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ تقریباً 30 سال لگتے ہیں اس کا فیصلہ آنے میں۔ ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے یہ جو پراپرٹی سوٹ ہوتا ہے اس کا ٹائم کا کیسے تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اس کو فائل کیا جاتا ہے اور جب تک ایپلیٹ فورم جو ہے، جو کورٹس ہیں، وہ اس پہ فیصلہ نہیں دے دیتی۔ ناٹ سرپرائزنگلی، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، دا گلیشیل پیس، یہ جو سلو سپیڈ ہے ایٹ وچ سچ کیسز پروسیڈ، جس سپیڈ سے یہ کیسز جاری رہتے ہیں، پرپیچویٹس ٹیریبل انجسٹس، تو یہ وجہ بنتا ہے ناانصافی کی، ایک ہاریفک قسم کی، شاکنگ قسم کی، اگینسٹ ویکر ممبرز آف سوسائٹی، خصوصاً جو کمزور افراد ہیں معاشرے کے جن میں عورتیں شامل ہیں۔ ان دا لائٹ آف دس ریئلٹی، اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی روشنی میں، ایک پارلیمانی کمیٹی نے ٹیوزڈے کو ڈیڈ ویل ٹو کلیئر این امینڈمنٹ ٹو کوڈ آف سول پروسیجرز، تو انہوں نے ایک امینڈمنٹ کی ہے، ترامیم کی ہے کوڈ آف سول پروسیجرز میں، وچ اسٹیپولیٹس، جو اسپیسیفائی کرتی ہے، اسٹیٹس کلیئرلی کرتی ہے، دیٹ ججز مسٹ ڈیسائیڈ کیس آف موویبل اینڈ اموویبل پراپرٹی، کہ ججز کو اب ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، فیصلہ دینا ہوگا جو کیسز ہوں گے موویبل اور اموویبل پراپرٹی کے، انکلوڈنگ دوز انوالونگ وومنس انہیریٹنس رائٹس، اور اس میں وہ پراپرٹی بھی شامل ہے جس میں عورتوں کا وراثتی حق ہوتا ہے۔ ود ان 1 ایئر، 1 سال کے اندر یہ فیصلہ دینا ہوگا۔ فردر مزید یہ کہ دا ایپلیٹ کورٹس مسٹ گیو اٹس ورڈکٹ ود ان 90 ڈیز۔ ایپلیٹ کورٹس یہ امریکن کورٹ آف سسٹمز ہے، جس میں کورٹ آف اپیلز بھی ان کو کہا جاتا ہے، ان کو اپنا جو فیصلہ ہے وہ 90 ڈیز میں دینا ہوگا۔ یعنی کہ جو لوور کورٹس ہیں، یعنی کہ پاکستان سے اگر ہم بات کریں، سیشن کورٹس ہو گئی، ڈسٹرکٹ کورٹس ہو گئی، ہائی کورٹس ہو گئی، یہ جب ود ان ایئر ان کو اپنا فیصلہ دینا ہوگا، اور جو ایپلیٹ کورٹ آپ کہہ سکتے ہیں، سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے، تو ان کو 90 ڈیز کے اندر اپنا فیصلہ دینا ہوگا۔ ہیئر وی ہیو این ایگزامپل آف لیجسلیٹرز، یہاں پر ہمارے پاس ایسے قانون سازوں کی مثال ہے، ورکنگ ٹو انشور، جو کام کر رہے ہیں یہ یقینی بنانے کے لیے
دیٹ اے لا کین بی امپلیمنٹڈ کہ قانون کا نفاذ کیا جا سکے افیکٹولی مؤثر طور پہ سو دیٹ اٹ ایکچولی سروز دی اینڈ آف جسٹس تاکہ جو انصاف ہے وہ سرو کیا جا سکے عام عوام کو. انڈر دی اینٹی وومن پریکٹسز ایکٹ جو اینٹی وومن پریکٹسز ایکٹ ہے 2011 ڈپرائیونگ وومن بائی ڈسیٹفل اور انلیگل مینز اگر کوئی عورت کو محروم کرتا ہے غیر قانونی طریقے سے یا پھر دھوکہ دہی سے ان کی پراپرٹی سے ان کے رائٹ سے بلانگس ٹو دیم جو کہ ان کا حق ہے از پنشیبل تو ان کو سزا دی جائے گی جو کہ امپریزنمنٹ ہے جیل میں بھیجا جائے گا تقریباً 10 سال کے لیے اور کم سے کم 5 سال کے لیے اور جرمانہ کیا جائے گا 10 ملین کا یا پھر یہ دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں. اس طرح کے جو ایکٹس ہوتے ہیں لائک اینٹی وومن پریکٹسز ایکٹ اور یا پھر جو دوسرے ایکٹس ہوتے ہیں تو ان کو آپ اپنے پاس ایک سیپریٹ جگہ پہ لکھ لیا کریں کیونکہ عموماً جینڈر سٹڈیز کے پیپر میں یہ MCQs پوچھ لیے جاتے ہیں کہ اینٹی وومن پریکٹسز ایکٹ کب پاس ہوا تھا. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے مینز سینس آف انٹائٹلمنٹ جو مردوں کا یہ سینس ہے کہ ان کا ہی رائٹ ہے پریروگیٹو ہے اس پیٹریارچل سسٹم میں میل ڈومیننٹ سسٹم میں انشورز یہ یقینی بناتا ہے دیٹ مینی کنٹینیو ٹو ڈپرائیو دیئر کلوز فیمیل ریلیٹیوز کے بہت سارے لوگ اپنی جو ان کی قریبی خواتین رشتہ دار ہوتی ہیں ان کو وہ محروم کر دیتے ہیں ان کے شیئر سے پراپرٹی کے جو ان کا وراثت میں حق ہوتا ہے. موسٹ وومن ہو فائنڈ دیم سیلو ان اے سچ سچویشن آر فیسڈ ود اے ڈیفیکلٹ چوائس ایسی خواتین جو اپنے آپ کو اس صورتحال میں پاتی ہیں تو ان کو مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں. کیسے مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں؟ دے کین الاؤ دیم سیلوز ٹو بی ایموشنلی بلیک میلڈ ان کو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ وہ امن برقرار رکھیں کی پیس رکھیں بائی ناٹ انسسٹنگ آن دیئر رائٹ فل شیئر اپنا جو ان کا حق ہے اس پہ بضد نہ ہوں. یا پھر اف دے چوز ٹو گو ہیڈ اگر وہ آگے جانے کا سوچتی ہیں اور اپنا حق لینے کا سوچتی ہیں اینڈ فائل اے کیس اور اگر کیس فائل کرتے ہیں دے رسک بینگ ٹائڈ اپ ان لٹیگیشن تو خطرہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ جو لیگل پرولانگ قانونی پروسیس ہے اس میں پھنس جائیں گی ود آل اٹس اٹینڈنس کاسٹ ان ٹرمز آف ٹائم اینڈ منی تو ان کی جو کاسٹ کیا ہوگی ان کا وقت بھی ضائع ہوگا رقم بھی ضائع ہوگی. ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس اگین بریک کیا گیا ہے. دیٹ ہیز نو اینڈ ان سائٹ اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. ادھر وے انجسٹنس اپیئرس ٹو بی دیئر لاٹ کسی بھی طریقے سے ناانصافی پریویل کرتی ہے. اینڈ امینڈمنٹ ٹو میک لٹیگیشن اوور پراپرٹی ٹائم باؤنڈ یہ جو امینڈمنٹ ہے جو کہ لٹیگیشن کو لیگل ایکشن کو پراپرٹی کے مسائل پہ ٹائم باؤنڈ کر دے گی وڈ سرٹینلی ایڈریس اے سگنیفیکینٹ لوپ ہول ان انہیریٹنس ایشو تو یہ جو بہت بڑا لوپ ہول تھا وراثت کے قوانین میں اس کو ٹیکل کرے گی. اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ موسٹ ریسنٹ فورٹ نائٹلی کیس ڈسپوزل رپورٹ سپریم کورٹ کی جو فورٹ نائٹلی مطلب کہ 15 دنوں بعد جو کیس ڈسپوزل رپورٹ آتی ہے اس میں تقریباً 51,852 کیسز پینڈنگ ہیں ایپیکس کورٹ میں یعنی کہ سپریم کورٹ میں جبکہ جو ٹوٹل بیک لاگ پینڈنگ کیسز ہیں پورے ملک میں وہ تقریباً 2.16 ملین بنتے ہیں. ون وے ٹو ریڈیوس پینڈنسی ریٹ از ٹو اپوائنٹ مور ججز اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کم کرنے کا پینڈنسی ریٹ کو بیک لاگ کو کہ زیادہ سے زیادہ جج اپوائنٹ کیے جائیں. تقریباً 3,067 جج ہیں جو کہ پریزائڈ کر رہے ہیں کیس لوڈ کو ڈسٹرکٹ اور ہائی کورٹس میں اور 1,048 پوزیشن جو ابھی بھی ویکنٹ ہیں ابھی فل کیا جانا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس سیمی کولن ہے. سیمی کولن پنکچویشن کی ایک ایسی ٹائپ ہے جو 2 سینٹینسز کو سپریٹ کرتا ہے اور 2 سینٹینسز کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں. دا ایپیکس کورٹ ہیز 17 ججز ایپیکس کورٹ میں سپریم کورٹ میں 17 ججز ہیں اور 2 پوزیشنز ابھی بھی ویکنٹ ہیں. دیز ویکنسیز مسٹ بی فلڈ ایز سون ایز پاسبل جتنا جلدی ممکن ہو سکے ان ویکنسیز کو فل کیا جانا چاہیے. مور اوور مزید یہ کہ ایز واز ڈن ڈیورنگ دا فارمر سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار چودھری ٹینور جیسا کہ سپریم کورٹ کے جو پچھلے چیف جسٹس تھے افتخار چودھری ان کے ٹینیور میں کیا گیا تھا ویسا ایک مرتبہ پھر سے کیا جانا چاہیے یعنی کہ ڈبل شفٹس کو سٹارٹ کیا جانا چاہیے ججز کے لیے کہ وہ کیسز کو ہیئر کر سکیں. ان مئی 2019 مئی 2019 میں جو ایپیکس کورٹ تھی انہوں نے کیس ویڈیو لنک کے ذریعے سننا شروع کیے تھے پہلی بار. اس میتھڈ کو بھی اسکیل اپ کیا جانا چاہیے لارج اسکیل پہ لانا چاہیے ایکسلریٹ کیا جانا چاہیے اس کی جو پریزنٹ لمیٹڈ یوز ہے اس سے آگے. سول پروسیڈنگز وچ کمپرومائز دی میجر پورشن آف کورٹس بیک لاگ
کہ جو سول پروسیڈنگز ہیں یہ زیادہ پورشن پہ کمپرائز کر رہی ہوتی ہیں بیک لاگ کے، کیونکہ جو کرمنل پروسیڈنگز ہیں جو فور نائٹلی پچھلی رپورٹ آئی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو کرمنل پروسیڈنگز ہیں وہ کم ہیں، سول جو پروسیڈنگ کا بیک لاگ ہے وہ زیادہ ہے۔ کین بی ایکسپیڈائٹیڈ، ان کو ایکسلریٹ کیا جا سکتا ہے اف دا جوڈیشری سیٹ اٹس مائنڈ ٹو ڈو اٹ، اگر عدلیہ اپنا مائنڈ بنا لیتی ہے ایسا کرنے کے لیے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل جو ہیں وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں، سو ان کو ہم بریفلی گو تھرو کریں گے۔ اسپیسیفکلی ہم ان کے جو مشکل ورڈز ہیں ان کے میننگز دیکھیں گے، جو امپورٹنٹ فیکٹس بتائے گئے ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو ریسنٹ جو لانچ کیا گیا ہے، اناگوریشن کی گئی ہے، افتتاح کیا گیا ہے پاکستان کی پہلی الیکٹرک موٹر سائیکل کا پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے، تو یہ انڈر اسکورس کرتا ہے، انڈر لائن کرتا ہے، ایمفسائز کرتا ہے، سٹریس کرتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے حکومت سٹرانگ پش کر رہی ہے لوور وہیکل ایمیشن کی جانب، کیونکہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے الیکٹرک وہیکل کو ایز اے پارٹ آف الیکٹرک وہیکل پالیسی 2020-25 اور جس کو اپروو کیا گیا تھا پچھلے سال۔ دا پالیسی وچ گیوز اے سلیو آف ٹیکس انسینٹیوز، یہ اس طرح کی پالیسی ہے جو لاٹ آف ٹیکس انسینٹیوز دے رہی ہے الیکٹرک وہیکل مینوفیکچررز کو، اور ٹارگٹ کر رہی ہے ایک روبسٹ قسم کی، اسٹرانگ قسم کی الیکٹرک وہیکل مارکیٹ کو، جس میں 30% اور 90% شیئر ہوگا پیسنجر وہیکلز کا، اور جو ہیوی ڈیوٹی ٹرکس اور بسیز ہیں ان کو بھی لایا جائے گا 2030 سے 2040 تک۔ دا پریمیئر ٹرم دی لانچ ایز اے فیوچرسٹک، پرائم منسٹر نے اس لانچ کو کیا کہا ہے کہ یہ انوالومنٹ ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کی مستقبل کو دیکھتے ہوئے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ پش ہوگا الیکٹرک موبلٹی کا لارج انیشیٹو کے طور پہ کنٹری کو مزید کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے، یعنی کہ آپ اس کو کلین اینڈ گرین انیشیٹو بھی کہہ سکتے ہیں۔ انڈیڈ، بے شک، دا سپورٹ فار گریٹر اینڈ ارلی اڈاپشن آف الیکٹرانک وہیکل از انکریزنگ، یہ جو سپورٹ ہے بہت بڑے پیمانے پہ اور بہت جلد الیکٹرک وہیکلز کو اپنانے کی یہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں جب سے انٹر ہوئی ہیں لائم لائٹ میں، جب سے اناؤنسمنٹ کی گئی تھی الیکٹرک وہیکل پالیسی کی اور ارائیول ہوا تھا چائنیز آٹوموٹیو مینوفیکچررز کا پاکستانی مارکیٹ میں، اس میں کوئی دو اوپینین نہیں ہو سکتی، ڈبل اوپینین نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے میٹیگیٹ کرنے کے لیے، ریڈیوس کرنے کے لیے کلائمیٹ امپیکٹ ہے جو وہیکولر ایمیشنز کا، لیکن اگر سیم ٹائم پہ جو لارجر گول ہے پروموٹ کرنے کا کلینر ٹرانسپورٹیشن کو، اس کو جو انتھوزیازم ہے، پوٹینشیل ہے الیکٹرک وہیکلز کا، اس کو انکریز نہیں کرنا چاہیے، اور جو پبلک کی اپیل ہے افیکٹ کرے پالیسی میکرز کی کیپیسٹی کو کہ وہ اپریشیٹ کریں بہت امپورٹنٹ ایشوز کو، جیسا کہ سیفٹی کنسرنز ہے، رینج اینگزائٹی ہے، ڈسپوزل آف بیٹریز ہے جو کہ ان کی پروڈکشن میں انوالو ہوتے ہیں، اور الیکٹرک موٹر وہیکلز کو اڈاپٹ کرنے میں پرابلم بنتے ہیں، کیونکہ جو لو سپیڈ لیڈ ایسڈ بیٹریز ہیں ان کو ریپلیس کیا جانا چاہیے ہائی سپیڈ لیتھیم آئن بیٹریز سے، کیونکہ جو یوز ہے فارمر کا یعنی کہ لیڈ ایسڈ بیٹریز کا یہ ایزیئر ہے پروکیور کرنا اور کاسٹ افیکٹو بھی ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ جو مینوفیکچررز ہیں ان کو اپنی پرائسز کی ہیں پروڈکٹ کی وہ لو رکھنی ہوں گی، اور اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ ہائر رننگ کاسٹ ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کو یہ جو لیڈ ایسڈ بیٹریز ہوتی ہیں ان کو فریکوینٹلی چینج کرنا پڑتا ہے۔ دا لیڈ ایسڈ بیٹریز پاورنگ ٹو ویلرز، یہ جو لیڈ ایسڈ بیٹریز پاور کر رہی ہوں گی ٹو ویلرز کو یعنی کہ بائکس کو، جو کہ پرائمری سورس ہے موبلٹی کا مڈل کلاس فیملیز کے لیے پاکستان میں، تو یہ بزنس سینس بناتی ہیں انویسٹرز کا، لیکن جو گورنمنٹ ہے ان کو مائنڈفل ہونا چاہیے کہ چائنا کو فورس کیا گیا کہ وہ چینج کریں اپنی پالیسی 2019 میں اور موو کریں انٹرنیشنل بین الاقوامی سیفٹی سٹینڈرڈز کی جانب آفٹر ایئرز آف جنگ پروڈکشن، جو کہ کئی سال انہوں نے جنگ پروڈکشن کی، اور فیز آؤٹ کیا گیا الیکٹرک موٹر سائیکلز کو جن کو پاور کیا جاتا تھا لیڈ ایسڈ بیٹریز سے، کیونکہ یہ ان کی جو کیپیسٹی تھی وہ لو تھی اور ایفیشنسی بھی لو تھی، جو ڈیپتھ تھی ڈسچارج کی اور جو لائف سپین تھا وہ بھی ریڈیوس تھا، کم تھا۔ انڈیا میں اگر ہم دیکھیں وہاں پہ بھی جو الیکٹرک موٹر سائیکلز ہیں وہ بھی ایک بہت نیگلیجبل، بہت تھوڑا فریکشن بناتی ہیں ٹو ویلر مارکیٹ کا۔ مارکیٹ شیئر ہے جو شیئر کیا جاتا ہے، پاور کیا جاتا ہے لیتھیم آئن بیٹریز کی، وہ اس سے بھی سمالر ہے کیونکہ جو ہائی کاسٹ ہوتی ہے لیتھیم بیٹریز کی۔ unless there is a breakthrough in battery technology، جب تک بیٹری ٹیکنالوجی میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا، انوویشن نہیں ہوتی، کریٹیوٹی نہیں ہوتی، electric motorcycles are unlikely to replace their internal combustion engine counterparts، تو electric motorcycles تب تک جو ان کے اندرونی انجن کے کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ till such time، ایسے وقت تک we may see only a negligible transition towards electric
ٹو ویلر موبلٹی، تو ہم جو ٹرانزیشن ہے، تبدیلی ہے الیکٹرک ٹو ویلر موبلٹی کی جانب، وہ بہت کم ہوگی، بہت کم پیمانے پہ ہوگی۔ او ڈی آئی وائٹ واش کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت ہی کیٹاسٹرافک تباہ کن او ڈی آئی سیریز وائٹ واش ہوا ہے۔ پاکستان کو انگلینڈ کی جو بی کلاس ٹیم تھی انہوں نے وائٹ واش کیا ہے، تو یہ ایک پیو وے کر رہا ہے بہت سیریس انٹروسپیکشن کے لیے، سیلف انالیسس کے لیے پاکستانی پلیئرز کا اور مینجمنٹ کا اور اسپیشلی پاکستانی کرکٹ بورڈ کا۔ پاکستان کو ڈسمس کیا گیا ہے، آؤٹ کلاس کیا گیا ہے تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں انگلینڈ کی جانب سے، اور انہوں نے ایک نیا اسکواڈ لایا تھا کیونکہ جو ان کے مین پلیئرز تھے وہ کووڈ پازیٹیو آ گئے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس سیریز میں تمام نئے پلیئرز تھے جو فائٹ کر رہے تھے پاکستان کی ٹیم کو، اور اگر ہم پرفارمنس دیکھیں تو صرف لاسٹ او ڈی آئی میں پرفارمنس دی گئی ہے بابر اعظم اور رضوان کی جانب سے، اور انہوں نے پائل اپ کیا ہے ایک ہیوج سکور انگلینڈ میں ایڈ باسٹن کے گراؤنڈ میں۔ لیکن بالرز کو ہم نے دیکھا کہ وہ گیم شارٹ آئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی اتنا بڑا سکور بھی چیز کروا لیا ہے۔ جو بھی ایکسکیوز کر لیے جائیں، جیسا کہ پاکستان پریکٹس نہیں کر پایا کوارنٹائن پیریڈ کی وجہ سے اور جو رین کے ایفیکٹس تھے ان کی وجہ سے، لیکن پھر بھی جو ذمہ داری ہے وہ کوچز پہ جاتی ہے، جن میں مصباح الحق اور وقار یونس شامل ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ کے ٹور سے کچھ ہی دن پہلے یونس خان جو کہ ٹیم کے بیٹنگ کوچ تھے انہوں نے کوئٹ کر دیا تھا، اور ان کی جو ایبسنس تھی وہ بہت زیادہ فیل ہوئی ہے، کیونکہ جو پاکستان کے بیٹنگ وائز ہیں پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ ایسا ہم نے فرسٹ دونوں او ڈی آئیز میں دیکھا۔ اب اگر ہم ٹیم کو ریو باؤنڈ کریں کوئکلی T20 سیریز کے لیے جو کہ اگلے ہفتے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے فل سٹرینتھ کے ساتھ، تو جو اور انگلینڈ کے جو بگ پلیئرز ہیں وہ بھی اس ٹیم میں شامل ہوں گے جو کہ اب آئزولیشن سے واپس آ گئے ہیں۔ تو اب پاکستان کو یہ شو کرنا ہے کہ کیا وہ T20 ورلڈ کپ کے لیے ریڈی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سے T20 کی جو سیریز ہے وہ ریچٹ اپ ہونی چاہیے، انکریز کرے گی پریشر کوچنگ سٹاف پہ، تاہم اس کو اوور شیڈو نہیں کرنا چاہیے، کنسیل نہیں کرنا چاہیے جو ہماری ناقص پرفارمنس تھی او ڈی آئی میں۔ تو جو پرابلمز ایگزسٹ کر رہے تھے ان کو سرچ کرنے کی ضرورت ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور ان کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کوریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے تمام لیولز پہ جہاں پہ ڈیسیجن میک کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں او ڈی آئی وائٹ واش کے متعلق جو کہ ہم نے ریسنٹ انگلینڈ کی سیریز میں دیکھا۔ تو آج کے ایڈیٹوریل میں جو ہمیں امپورٹنٹ فیکٹس اور فگرز ملے ہیں وہ ہمیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے ہی ملے ہیں، یعنی کہ ایکسپیڈائٹنگ لٹیگیشنز پہ، جس میں ہم نے دیکھا کہ امینڈمنٹ کی جا رہی ہے کوڈ آف سول پروسیجرز میں، اور اب ود ان اے ایئر کو کیسز کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے ہم نے اینٹی وومن پریکٹسز ایکٹ کو دیکھا کہ کس طرح سے پینلائز کرتا ہے جو لوگ مرتکب ہوتے ہیں ڈیسیٹفل یا اللیگل مین سے پراپرٹی سنیچ کرنے سے۔ اس کے علاوہ ہم نے سپریم کورٹ کی جو فورٹنائٹلی کیس ڈسپوزل رپورٹ ہے اس میں ہم نے کیسز کا بیک لاگ دیکھا۔ یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔